السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها والیوم نمبر 1 پارٹ 1 الدرس الثالث لیسن نمبر 3 اور پیج نمبر 14 پر ہے۔ پیج نمبر ہے 14، لیسن نمبر 3۔ سب سے پہلے ہمیں اس لیسن کے مین جو گرامیٹیکل تھیوریز ہیں انہیں سمجھنا ہے۔ First of all, we have to understand the main grammatical theories which have been explored and highlighted in this lesson. تو یہ سبق تیسرا جو ہے، اس میں سب سے اہم جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے الف لام کا استعمال۔ عربی زبان میں الف لام کو سمجھنا بہت اہم چیز ہے۔ It is very important to understand the use of الف لام۔ الف لام یہ دا کی طرح ہے، جیسے انگلش میں دی یا دا آتا ہے، اسی طریقے سے اسی کی جگہ پر زیادہ تر جو ہے یہ الف لام کا یوز ہوتا ہے عربی زبان میں۔ الف لام کو کسی بھی ناؤن سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ الف لام جب آتا ہے کسی بھی ناؤن پر تو اس کے اینڈ میں تنوین کا یوز ہم نہیں کر سکتے۔ الف لام جس ناؤن پر بھی آپ نے پریفکس کر دیا تو اب آپ تنوین اس کے ساتھ اینڈ پہ استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ یا تو الف لام ہوگا کسی بھی ناؤن پر، اور اگر الف لام ہے تو تنوین نہیں، اور اگر الف لام نہیں ہے تو اس ناؤن کے اینڈ پہ تنوین ہوگی۔ جیسے ایک ورڈ ہے بیتن، بیتن کے معنی ہوئے گھر۔ البیتو جب آپ نے لگا دیا تو اب آپ تنوین نہیں یوز کر سکتی ہیں۔ You have to drop the tanween from the end letter if you have prefixed alif lam to the starting, to the beginning. تو اس پوائنٹ کو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ الف لام کو عربی زبان میں جو یوز کیا جاتا ہے، اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے نکرہ جو ہوتا ہے، نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن کو۔ کامن ناؤن جیسے آپ نے کہا بیتن، گھر، تو مطلب کوئی بھی گھر which is not specified۔ تو بیتن جب آپ نے کہہ دیا بغیر الف لام کے تو وہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ لیکن اگر آپ نے الف لام لگا دیا تو اب یہ پراپر ناؤن ہو گیا، اب یہ اسپیسیفائڈ ہو گیا۔ تو الف لام کو یہی وجہ ہے کہ ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ الف لام کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں کیونکہ جب آپ اس الف لام کو کسی بھی ناؤن کے ساتھ یوز کرتی ہیں تو وہ ناؤن ڈیفینٹ بن جاتا ہے۔ اسی لیے الف لام از نون ان عربک ایز اے ڈیفینٹ آرٹیکل، بیکاز اف یو پریفکس دس الف لام ٹو اینی ناؤن دیٹ ول ٹرن انٹو اے ڈیفینٹ۔ لیکن اگر الف لام نہیں ہے تو وہ ہے انڈیفینٹ، یعنی کہ ان اسپیسیفائڈ۔ تو ڈیفینٹ ناؤن جو ہوتا ہے عربی زبان میں اسے ہم کہتے ہیں معرفہ، اور جو انڈیفینٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نکرہ۔ تو الف لام کا یوز کسی بھی انڈیفینٹ ناؤن کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جب ڈیفینٹ بنانے کے لیے الف لام کا یوز ہوتا ہے تو ایسے الف لام کو ہم لام التعریف کہتے ہیں، لام التعریف۔ اور جو ناؤن ہوتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں معرف باللام۔ ایسے الف لام کو ہم کہتے ہیں لام التعریف، یعنی ایسا لام جو کہ کسی کو معرفہ بنا دے، کسی کو اسپیسیفائڈ بنا دے، کسی کو پراپر بنا دے۔ اور جس ناؤن کے ساتھ یہ یوز کیا جاتا ہے اس ناؤن کو بولتے ہیں معرف باللام ناؤن۔ یہ دوسرے امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عربی زبان میں جنرلی جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نومینل سینٹینس، ایک ہوتا ہے وربل سینٹینس۔ وربل سینٹینس ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے اسے۔ ہمیں نومینل سینٹینس کو سمجھنا ہے۔ نومینل سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے جس میں ناؤن صرف کوئی ورب نہ ہو، اور نومینل سینٹینس جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور پریڈیکیٹ کو کہتے ہیں خبر۔ سبجیکٹ
सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, और प्रीडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने कहा अल बैतु मफ्तूहुन, घर खुला हुआ है, तो अल बैतु के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दी, तो अल बैतु ये सब्जेक्ट बन गया, ये मुब्तदा बन गया, और मफ्तूहुन कहा आपने खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ होना ये एक खबर है। तो अल बैतु मफ्तूहुन में अल बैतु सब्जेक्ट होगा और मफ्तूहुन खबर। तो अल बैतु सब्जेक्ट and maftuhun is predicate. The noun about which you give some information that is known technically in Arabic as mubtada or subject, and the information which you provide, that information which you supply, so that information is known as khabar or the predicate. तो ये पॉइंट हमें समझना है। उसके बाद आगे हम बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे हम, और बहुत सारी मालूमात आगे और भी आएगी इंशाल्लाह, मैं उस वक्त वहां पे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो अहम चीज थी वो ये थी कि अरबी जबान में अलिफ लाम का इस्तेमाल जिस नाउन पर होगा उस नाउन पर हम तनवीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिस पर अलिफ लाम नहीं होगा उस पर हमें तनवीन इस्तेमाल करनी है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अरबी जबान में अलिफ लाम का इस्तेमाल किसी चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए, किसी कॉमन को प्रॉपर बनाने के लिए किया जाता है, किसी कॉमन को प्रॉपर बनाने के लिए किया जाता है अलिफ लाम का इस्तेमाल। और फिर ऐसे अलिफ लाम को लामुत तारीफ कहते हैं, और उस नाउन पर जिस पर अलिफ लाम ये यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम। जैसे बैतुन है, बैतुन माने कोई भी घर, दुनिया का कोई भी घर हो सकता है, लेकिन अगर आपने अलिफ लाम लगा दिया अल बैतु, तो मतलब ये कोई पर्टिकुलर हाउस है जिसको आप कहना चाह रहे हैं, कोई खास घर है, ऐसा नहीं कि कोई भी घर। तो ये चंद चीजें थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन की अभी, वो ये है कि मुब्तदा और खबर। अरबी जबान में मुब्तदा और खबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए उसको हम मुब्तदा कहते हैं, और वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन होता है उसे हम खबर कहते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पर और एक चौथे पॉइंट के तौर पर याद रखें कि अरबी जबान में अलिफ लाम जो होता है, इस अलिफ लाम में जो आ आता है ये सिर्फ उस वक्त प्रोनाउंस किया जाएगा जब इससे पहले कोई वर्ड ना हो, जब इससे पहले कोई वर्ड ना हो। जैसे आपने कहा अल बाबु मफ्तूहुन, अल बाबु मफ्तूहुन आपने कहा, तो आपने आ को जो है प्रोनाउंस किया, लेकिन अगर इस अलिफ लाम से पहले कोई वर्ड आ रहा है, अलिफ लाम से पहले कोई वर्ड आ रहा है, कोई पार्टिकल आ रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब कनेक्ट करके इसको आपको पढ़ना होगा अलिफ लाम से, तो अलिफ को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये हुआ चौथा पॉइंट। यानी अलिफ लाम जो हम लाम को तारीफ जिसे कहते हैं, उसमें का जो अलिफ होता है, अगर उससे पहले कोई पार्टिकल या कोई हर्फ है तो वो अलिफ ड्रॉप कर दिया जाए। जैसे आपने कहा फिल बैती, फी अल बैती आप नहीं कहती हैं, फिल बैती डायरेक्ट कहती हैं, अलिफ लाम को ड्रॉप कर देती हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 हुआ। आगे कुछ पॉइंट्स और आएंगे इंशाअल्लाह, हम वहां उस वक्त डिस्कस करेंगे, अभी हमें उससे बहस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा किताब पर तवज्जो देते हैं। बिस्मिल्लाह। अद-दर्सु सालिसु, तीसरा सबक, द थर्ड लेसन। बैतुन, यही देखिए, बैतुन के माने कोई भी घर, एनी हाउस, अ हाउस। अल बैतु, द हाउस। द हाउस मतलब दैट पर्टिकुलर हाउस विच यू ऑलरेडी नो। किताबुन, अल किताबु, द बुक। कलमुन के माने एक कलम, अ पेन। अल कलमु माने द पेन, खास कलम, यानी खास जो चीज होती है उस पर अलिफ लाम यूज होता है, प्रॉपर हो जाती हो। जमलुन के माने ऊंट, यानी कोई भी ऊंट। अल जमलु, द कैमल। अब यहां देखना यह है कि आपने बैतुन को मुअर्रफ बिल्लाम बनाने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए आपने अलिफ लाम यूज किया, तो बैतुन अल बैतु हो गया। आपने बिल्कुल देख लिया, बैतुन माने कोई भी घर, अल बैतु माने कोई खास घर। यानी एक कॉमन जो बैतुन था उसको हमने प्रॉपर बना दिया अलिफ लाम इस्तेमाल करके, ये रूल आपने देख लिया। दूसरे, बैतुन में तनवीन है। बैतुन में क्या है? तनवीन है। और बैतुन में तनवीन जो है वो इसलिए है क्योंकि उससे पहले अलिफ लाम नहीं है। अल बैतु में अलिफ लाम है तो अब यहाँ पे तनवीन नहीं है।
یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے, انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. القلم مکسور the pen is broken, یعنی وہ قلم ٹوٹا ہوا ہے جو آپ جانتی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں the pen is broken, the door is open. آپ اپنے بچے سے کہہ رہی ہیں کہ the door is open, تو مطلب وہ دروازہ جو آپ کو معلوم ہے, ایسا نہیں کہ کوئی بھی دروازہ. تو یہ ال اور دا انگلش میں ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں کوئی چیز نون ہوتی ہے, اسپیسیفائڈ ہوتی ہے, پرٹیکولر ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ پراپر ہوتی ہے. تو القلم مکسور the pen is broken, الباب مفتوح the door is open, قلم ٹوٹا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس, الولد جالس, الولد جالس کے معنی ہوئے the boy is sitting, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. الولد جالس, لڑکا بیٹھا ہوا ہے, the boy is sitting. والمدرس واقف, and the teacher is standing, اور استاذ کھڑے ہوئے ہیں. لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاذ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے الولدو یا البابو یا جتنے سارے آئے ہوئے ہیں, والمدرسو, تو یہ سب کے سب جو ہے کیا ہیں, ایک تو معرف باللام ہے, معرف باللام کی وجہ سے ان پر تنوین نہیں آئے گی. دوسرے یہ سب کے سب سبجیکٹ ہیں سینٹینس میں. سبجیکٹ میں کیا, سینٹینس میں کیا ہے, سبجیکٹ بن کر آئے ہیں, اور سبجیکٹ مبتدا ہوتا ہے. ان کے بارے میں انفارمیشن دینی ہوتی ہے ہمیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ الف لام ہونے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تنوین یوز نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پریڈیکیٹ کا جو پارٹ ہے, خبر کا جو پارٹ ہے, ان سب پر تنوین ہے کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے. یہیں پر آپ کو ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے اس سبق میں کہ جو مبتدا ہوتا ہے, مبتدا اور خبر یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں سیم ہونے چاہیے. یعنی دونوں سیم یوں ہونے چاہیے کہ اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر, اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث. تو یعنی کہ دونوں میں سملرٹی اور کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک رول اور دیکھیے, والمدرس واقف میں آپ نے دیکھا کہ واو کے بعد ول ہے, تو یہاں پہ آپ نے وا المدرس نہیں کہا, آپ نے والمدرس کہا, آپ نے ڈائریکٹ والمدرس واقف. آپ نے پیچھے الولد کہا, الولدو کی آ کو پڑھا آپ نے, یعنی الف لام کے بارے میں بھی میں نے ایک رول بتایا تھا شروع میں کہ الف لام میں جو الف ہے یہ اس وقت ڈراپ کر دی جاتی ہے جب اس سے پہلے کوئی حرف ہو. لیکن الولدو سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے تو آپ نے الف کو ڈراپ نہیں کیا یہاں. لیکن اسی سینٹینس میں آگے والمدرس آ گیا تو آگے ڈائریکٹ وا کو آپ نے کہہ دیا ول. آپ نے وَأَل نہیں کہا, ول کہا. آپ نے کیا کہا, ول کہا. تو اب جب ول کہا آپ نے تو ال سے پہلے واو آ گیا, تو اب آ کو ڈراپ کر دیا گیا. ویری سمپل. اگر الف لام سے پہلے کوئی حرف ہے اور ملا کر پڑھا جا رہا ہے تو پھر الف کو ڈراپ کر دیا جائے گا, لام کو کبھی ڈراپ نہیں کیا جائے گا. اس سینٹینس میں دونوں چیزیں ہیں. شروع پہ الولد جالسن ہے تو الف لام میں الف کو پڑھا گیا, اور والمدرس میں واو کو ڈائریکٹ ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر الف کو ڈراپ کر دیا گیا. آگے دیکھیے, الکتاب جدید, the book is new, والقلم قدیم, and the pen is old. کتاب نئی ہے اور قلم پرانی. نمبر 2, الحمار صغیر والحصان کبیر, گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. The donkey is small and the horse is big. یہ سب مبتدا خبر کے سینٹینسز ہیں, سب سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے سینٹینس ہیں. سب کو الف لام کا رول, تنوین کا رول, اور جو آپ نے الف ڈراپ کرنے والی جو چیز پڑھی ہے وہ, اور پھر اسی طریقے سے تنوین اور غیر تنوین اور مبتدا اور خبر میں سملرٹی اور کمپیٹیبلٹی والی جو بات پڑھی ہے, سب پہ اپلائی کرتے ہوئے جائیے آپ. اور آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیے, میں نے بتایا تھا سبجیکٹ کے بارے میں ہم انفارمیشن دیتے ہیں, اسے مبتدا کہتے ہیں, اور جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں دینی ہوتی ہے اس کے بارے میں. نمبر 3, الکرسی مکسور, the chair is broken, یعنی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. نمبر 4, المندیل وسخ, the handkerchief is dirty, handkerchief ہینکی گندی ہے. نمبر 5, الماء بارد, the water is cold, پانی ٹھنڈا ہے. نمبر 6, القمر جمیل, the moon is beautiful, چاند خوبصورت ہے. نمبر 7, البیت قریب, the house is near, والمسجد بعید, and the mosque is far, یعنی گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے.
نمبر 8 الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے. نمبر 8 الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور پیپر ہلکا ہے. الورق کے معنی ہوتے ہیں پیپر. The stone is heavy and the paper is light. خفیف کے معنی لائٹ، ہلکا. نمبر 9 اللبن حار، the milk is hot، دودھ گرم ہے. نمبر 10 القمیص نظیف، the shirt is clean، قمیص صاف ستھری ہے. اب ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 15 کی طرف. پیج نمبر 15 میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، مین رولز جو آپ نے پڑھے ہیں، اسی کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. ان ایکسرسائزز کو آپ غور سے دیکھیں اور غور سے پڑھیں. ایکسرسائز نمبر 1 اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. read and write giving حرکہ to the end letters. end letters جو ہے مسجد یا مسجد جیسے ہے، تو دال جو ہے یہ اینڈ لیٹر ہے. اینڈ لیٹر پہ آپ کو کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے. تو دیکھیے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جس پر الف لام نہیں ہے تو اس پہ تنوین، اور جس پر الف لام ہے تو اس پہ تنوین نہیں. ایک تو آپ کو یہ سامنے رکھنا ہے. یو ہیو ٹو کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ. دوسری چیز ہے جس پر الف لام نہیں ہے تو وہ چیز ہوئی نکرہ یعنی کامن، اور جس پر الف لام ہے تو وہ چیز ہوئی پراپر. تو اسی حساب سے آپ کو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جانا ہے. کامن ناؤن کو بولتے ہیں نکرہ، اسم النکرہ یا نکرہ صرف، اور پراپر ناؤن جو عربک میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اسم المعرفہ یا سمپلی معرفہ. دیکھیے مسجد مانے کوئی مسجد، a mosque، المسجد the mosque خاص مسجد، الماء the water خاص پانی، ماء any water کوئی بھی پانی، البیت the house خاص گھر یا گھر، باب a door دروازہ، قلم a pen قلم، القلم the pen خاص قلم، الکلب the dog یا کتا، کلب any dog کوئی کتا یا ایک کتا. یہ جو تنوین ہے اس کا ٹرانسلیشن ایک بھی کرتے ہیں یا کوئی بھی کر دیتے ہیں. قمیصن کے معنی ہوئے شرٹ، قمیص یعنی کوئی بھی قمیص، کوئی شرٹ، اور ولدن کوئی بھی لڑکا، اینی بوائے ا بوائے، الحجر the stone خاص پتھر، الولد خاص لڑکا the boy، حمارن اینی ڈنکی، الحمار the donkey خاص گدھا، الحصان the horse خاص گھوڑا، حصان کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا. آگے ہم دیکھتے ہیں اقرأ واکتب ریڈ اینڈ رائٹ. یہ بھی آپ کو جو ہے کمپریہنشن کے لیے دیا گیا ہے. آپ کو اسے سمجھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. وہ تمام رولز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں آپ کو یہاں اپلائی کرنا ہے. یو ہیو ٹو اپلائی آل دا important grammatical points which I have already explained to you. اقرأ واکتب read and write. Number 1 المکتب مکسور، the table is broken. رائٹنگ ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے. اس کے بعد ہے المدرس جدید، ٹیچر نئے ہیں. المدرس جدید استاذ نئے ہیں یا ٹیچر نئے ہیں. The teacher is new. Number 3 القمیص وسخ، the shirt is dirty، قمیص گندی ہے. نمبر 4 اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے. The milk is cold. اس کے بعد ہے نمبر 5 المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے یا the mosque is open، مسجد کھلی ہوئی ہے the mosque is open. اس کے بعد ہے نمبر 6 الحجر کبیر، the stone is big، پتھر بڑا ہے. نمبر 7 اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. یہاں پہ دیکھیے والماء، اللبن پیچھے آپ نے پڑھا یعنی الف کو پڑھا، لیکن جب آپ نے والماء کہا تو پھر الف بیچ میں آ گیا. رول یہ ہے کہ الف سے پہلے کچھ آنا نہیں چاہیے. اگر الف سے پہلے کچھ آ گیا تو پھر اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ لام سے کنیکٹ کر دیا جائے گا اس لیٹر کو. لیکن اگر اس الف سے پہلے، اس الف لام سے پہلے کچھ نہیں ہے تو پھر اس الف کو پڑھا جائے گا. یہ ہے رول، بار بار میں ایکسپلین کر دیا. اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے، یہاں آپ نے الف کو پڑھا، لیکن والماء حار میں الماء نہیں کہا آپ نے، ڈائریکٹ آپ نے کہہ دیا والماء.
चुनाचे आपने अलिफ को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. वल्माउ हारुन and the water is hot. दूध ठंडा है और पानी गर्म है. नंबर 8, अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन. इमाम बैठे हुए हैं और टीचर खड़े हैं. The imam is sitting and the teacher is standing. अच्छा, नंबर 9 देखिए. अल कमरु बईदुन, चांद दूर है. अल कमरु बईदुन, चांद दूर है. The moon is distant, far. नंबर 10, अल मिंदीलु नजीफुन, हैंकरचीफ साफ सुथरी है. द हैंकरचीफ इज क्लीन. ये हमने पढ़ लिया, मुकम्मल किया. अब एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे सामने. एक्सरसाइज नंबर 3 में हमें क्या करना है? वी हैव टू पिक द प्रॉपर वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक. हमें सही वर्ड चूज करना है लिस्ट में जो नीचे दिए हुए हैं, और फिर ले जाके उसमें फिट करना है. ये सब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के सेंटेंसेस हैं, मुब्तदा और खबर के सेंटेंसेस हैं. इमलइल फरागा, फिल इन द ब्लैंक, फीमा यली, इन द फॉलोइंग, बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबा, बाय पुटिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड, मिनल कलिमातित तालिया, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. Fill in the blank in the following by putting an appropriate word from the following words. जमीलुन माने आपको मालूम है ब्यूटीफुल. वसीखुन माने डर्टी, गंदा. मफ्तूहुन खुला हुआ, ओपन. हारुन गरम, हॉट. सकीलुन हेवी, वजनी भारी. खफीफुन हल्का, लाइट. देखिए, अल हजरु सकीलुन कहना है आपको यहाँ पर. पत्थर भारी है. द स्टोन इज हेवी. नंबर 2, अल बाबु मफ्तूहुन, यहाँ मफ्तूहुन हमें लगाना है. दरवाजा खुला हुआ है. द डोर इज ओपन. और नंबर 3 पे आपको कहना है अल कमरु जमीलुन, द मून इज ब्यूटीफुल, चांद खूबसूरत है. नंबर 4 पे आपको भरना है खफीफुन, अल वरकु खफीफुन, द पेपर इज लाइट, पेपर हल्का है, कागज हल्का है. नंबर 5 पे आपको कहना है अल मिंदीलु वसीखुन, द हैंकरचीफ इज डर्टी, हैंकी गंदी है. नंबर 6, अल लबनु हारुन, दूध गर्म है. द मिल्क इज हॉट. अब हमें आगे बढ़ना है. पेज नंबर 16 पे हम चलते हैं. पेज नंबर 16 पे भी आपने देखा होगा कि हमने पीछे जो तमरीन की है, पीछे तमरीन में सब्जेक्ट था, प्रीडिकेट हमें चूज करना था. हमने प्रीडिकेट एप्रोप्रिएट चूज करके वहां पे रखा. यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसमें हमसे क्या कराया जा रहा है कि इसमें हमारे सामने प्रीडिकेट मौजूद है लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है. सो वी हैव टू लुक फॉर द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड फिट इन द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. इमलइल फरागा, फिल इन द ब्लैंक, फीमा यली, इन द फॉलोइंग, बिवज़इ कलिमतिन मुनासिबा, बाय पुटिंग एन एप्रोप्रिएट वर्ड डाल के हमें खाली जगह को पुर करना है, भरना है. नंबर 1, नजीफुन है तो हमें लगाना अल मिंदीलु नजीफुन, द हैंकरचीफ इज क्लीन, हैंकी साफ सुथरी है. नंबर 2 पे आपको लिखना है अल कुर्सी यु मकसूरुन, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है. नंबर 3 पे आपको भरना है अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है, द वाटर इज कोल्ड. नंबर 4 पे आपको कहना है अल मस्जिदु करीबुन, मस्जिद करीब है, द मॉस्क इज नियर. नंबर 5 पे आपको कहना है अल कमरु बईदुन, चांद दूर है, द मून इज फार. नंबर 6 आपको कहना है अल मुदर्रिसु वाकिफुन, द टीचर इज स्टैंडिंग, उस्ताद खड़े हैं. नंबर 7 पे आपको कहना है अल वलदु जालिसुन, अल वलदु यहाँ डालना है, लड़का बैठा हुआ है, द बॉय इज सिटिंग. नंबर 8 पे कबीरुन तो अल बैतु कबीरुन, द हाउस इज बिग, घर बड़ा है. नंबर 9 कदीमुन ओल्ड. तो अब आपको यहाँ कहना है अद दफ्तरु कदीमुन, द नोटबुक इज ओल्ड, नोटबुक पुरानी है. नंबर 10 पे आपको कहना है अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, द बुक इज न्यू. ये लेसन मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी इस लेसन से कनेक्टेड कुछ और इंफॉर्मेशन आगे आने वाली है. अब देखिए अल कलिमातुल जदीदा, अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स. अल कमरु द मून, चांद. जदीदुन न्यू नया. कदीमुन ओल्ड पुराना. वसीखुन डर्टी गंदा. नजीफुन साफ सुथरा क्लीन. हारुन हॉट गरम. बारिदुन कोल्ड ठंडा. सगीरुन छोटा स्मॉल.
کبیر بڑا لارج بگ، مفتوح کھلا ہوا اوپن، مکسور بروکن ٹوٹا ہوا، ثقیل ہیوی وزنی بھاری، خفیف لائٹ ہلکا، جمیل خوبصورت بیوٹیفل، واقف کھڑا ہوا اسٹینڈنگ، جالس بیٹھا ہوا سٹنگ۔ اب دیکھیے اینڈ میں آپ کو 4 ورڈز دے کے یہ پوری فلسفی سمجھا رہے ہیں، اس پورے لیسن کے جو لب لباب اور ماحصل ہے، خلاصہ ہے، اس کو یہ بتا رہے ہیں۔ نجمن کے معنی ہوئے کوئی بھی ستارہ، ایک ستارہ، اے اسٹار، ان نجمو مانے دا اسٹار۔ اب یہاں آپ کو کئی رول اپلائی کرنے ہیں۔ ایک تو نجمن پہ تنوین آیا ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے، اور ان نجمو پہ الف لام ہے تو اس پہ تنوین نہیں ہے۔ ایک رول تو یہ آپ نے اپلائی کر لیا۔ دوسرا رول یہ ہے کہ نجمن تھا یہ کامن، مطلب کوئی بھی ستارہ، کیونکہ الف لام نہیں ہے تو الف لام جب نہیں ہے تو نکرہ ہے، اسم نکرہ ہے، کامن ہے۔ اور الف لام جب لگ گیا نجمو پہ تو وہ معرفہ ہو گیا، مطلب خاص ستارہ، دا اسٹار۔ ایک تو یہ آپ نے اپلائی کر لیا یہاں پر۔ آگے دیکھیے، رجلن کوئی آدمی، امین، الرجل دا مین خاص آدمی، دیکن کے معنی ہوئے مرغ یعنی ایک مرغ، الدیکو مطلب خاص مرغ۔ اچھا، طالبن کے معنی ہوئے اسٹوڈنٹ یعنی کوئی اسٹوڈنٹ، الطالب خاص اسٹوڈنٹ، دا اسٹوڈنٹ خاص طالب علم۔ تو یہ خاص جو رول تھے آپ کو آخر میں بھی شارٹ میں بتا دیے گئے۔ اب ہمیں اس لیسن میں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہے۔ یہ تھا نمبر 16۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں 17 کی طرف۔ دیکھیے ایکسرسائزز جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس پہ دھیان دیجیے بہت ہی اہمیت کے ساتھ۔ النجم بعید، النجم بعید ستارہ دور ہے۔ النجم کے معنی ہوتے ہیں ستارہ اور بعید کے معنی ہوتے ہیں دور۔ النجم بعید ستارہ دور ہے۔ اس کے بعد the star is far، الرجل واقف، the man is standing، آدمی کھڑا ہے۔ نمبر 3، السکر حلو، شکر میٹھی ہے، the sugar is sweet۔ نمبر 4، الطالب مریض، the student is sick، طالب علم بیمار ہے۔ نمبر 5، الدیک جمیل، مرغ خوبصورت ہے، مرغا خوبصورت ہے، the rooster is beautiful۔ نمبر 6، الدفتر جدید، the notebook is new، کاپی نئی ہے یا نوٹ بک نئی ہے۔ نمبر 7، التاجر غنی، the businessman is rich، تاجر مالدار ہے۔ نمبر 8، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے، the shop is open۔ نمبر 9، الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، لڑکا فقیر ہے، the boy is poor۔ نمبر 10، التفاح لذیذ، the apple is tasty، سیب لذیذ ہے۔ نمبر 11، الطبیب طویل والمریض قصیر، the doctor is tall، ڈاکٹر لمبا ہے، والمریض قصیر، اور بیمار چھوٹا ہے، and the patient is short، the doctor is tall and the patient is short۔ تو یہاں پہ آپ نے وہی جو سارے رول پیچھے پڑھ لیے ہیں سب اپلائی کرنا ہے الف لام کے بارے میں اور مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ آگے اور دیکھیے، اقرأ واکتب، تمارین، تمارین یہ تمرین کی پلورل ہے، تمرین کے معنی ہوتے ہیں ایکسرسائز۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، read and write giving حرکہ اعراب to the end letters۔ البابو the door، دروازہ یعنی خاص دروازہ۔ التاجر the businessman، تاجر۔ النجم the star، ستارہ۔ القمر the moon، چاند۔ الدیک the rooster، مرغ۔ الماء the water، پانی۔ السریر the bed، the cot یعنی چارپائی یا پلنگ۔ البیت the house، گھر۔ المسجد the mosque، مسجد۔ الرجل the man، آدمی۔ السکر the sugar یعنی شکر۔ الورق the paper یعنی کاغذ۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر پریڈیکیٹ دیا ہوا ہے یعنی خبر ہے۔ سینٹنس کا وہ پارٹ جسے ہم پریڈیکیٹ یا خبر کہتے ہیں وہ یہاں ہے، ہمیں اپروپریٹ سبجیکٹ لانے ہیں۔ اب غنیون ہے تو غنیون کے حساب سے ہمیں جو پیچھے سینٹنس آیا ہے اس حساب سے ہمیں کہنا چاہیے التاجر غنیون۔
یہ اصل میں ایکسرسائز ہے. fill in the blank in the following by putting an appropriate word. کلمہ مناسبہ بولتے ہیں appropriate word. تو غنیون کے ساتھ ہمیں یوز کرنا ہے نمبر 1 کے ساتھ التاجر غنیون, the businessman is rich, یعنی تاجر مالدار ہے. نمبر 2 میں ہمیں کہنا ہے السکر حلو, the sugar is sweet, شکر میٹھی ہے. نمبر 3 الولد مریض, the boy is sick, لڑکا بیمار ہے. نمبر 4 التفاح لذیذ, سیب لذیذ ہے. the apple is tasty. نمبر 5 طویل, الطبیب طویل, the doctor is tall. اور قصیر میں آپ کہیے المریض قصیر, المریض قصیر, یہ پیشنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے. الطبیب طویل, the doctor is tall. المریض قصیر, the patient is short. تو یہ پیج نمبر 17 بھی ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم بڑھتے ہیں پیج نمبر 18 کی طرف. پیج نمبر 18 میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میچ کرنے ہیں. یہاں پہ ہمیں میچ کیا کرنا ہے جناب؟ یہاں پہ میچ یہ کرنا ہے کہ رائٹ میں دیا ہوا ہے سبجیکٹ اور لیفٹ میں دیا ہوا ہے پریڈیکیٹ. رائٹ میں ہے مبتدا, لیفٹ میں ہے خبر. آپ کو ہر مبتدا کے لیے, ہر سبجیکٹ کے لیے ایک اپروپریٹ خبر یعنی پریڈیکیٹ سلیکٹ کرنا ہے فرام دی لسٹ. الطالبو ہے تو الطالبو کے ساتھ آپ کو لگانا ہے مریضن, الطالب مریضن, the student is sick. الدکانو ہے دکان, شاپ, تو اس کے ساتھ آپ کو لگانا ہے مفتوحن, الدکان مفتوح, the shop is open. التفاح ہے تو اس کے ساتھ آپ کو لگانا ہے التفاح لذیذ, the apple is tasty. اور الماء ہے تو الماء کے ساتھ آپ کو لگانا ہے حار, گرم, پانی گرم ہے. اور اس کے بعد ہے الحجر, تو الحجر کے ساتھ آپ کو لگانا ہے ثقیل, الحجر ثقیل, the stone is heavy. القلم ہے, القلم کے ساتھ آپ کو لگانا ہے مکسور, القلم مکسور, the pen is broken. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا کر لیا. اب دیکھیں یہاں ہے الکلمات الجدیدہ, نیو ورڈز. حلو میٹھا, سویٹ. مریض سک یا پیشنٹ بیمار. الدکان شاپ, دکان. غنی مالدار, رچ. طویل کے معنی ٹال, لمبا. فقیر کے معنی ہوئے غریب, پور. قصیر کے معنی ہوئے شارٹ, چھوٹا. التفاح کے معنی ہوئے سیب. یہ لیسن مکمل ہو گیا ہے, لیکن اسی لیسن سے کنیکٹڈ ایک اور لیسن ہے, یعنی اسی کا پارٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ سپریٹ انڈیپینڈنٹ لیسن نہیں ہے, انفیکٹ وہ اسی لیسن کا ایک پارٹ ہے, ایکسٹینشن ہے. تو اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایکسٹینشن آف دا سیم لیسن, اینڈ دس از اباؤٹ الحروف القمریہ اینڈ الحروف الشمسیہ. الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ یہ عربی زبان میں ایک کنسپٹ ہے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے. عربی زبان میں الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ, اصل میں الف لام کے بارے میں ہم ڈسکس کیے ہیں اس لیسن میں. بہت سینٹرل چیز جو اس لیسن میں تھی وہ الف لام تھی. الف لام ہی سے ریلیٹڈ ایک اور انفارمیشن ہے جو ہمیں یہاں پر شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ الف لام لگاتی ہیں کسی بھی ناؤن کے ساتھ تو وہاں پر آپ کو کیئرفل رہنا ہے, اور پروننسیشن کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. وہ یہ ہے, سب سے پہلے رول بتانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا بتانا کہ عربی زبان میں جو الفابیٹس ہیں, دی عربک الفابیٹس have been divided into two categories, الحروف القمریہ and الحروف الشمسیہ. الحروف القمریہ are known as the moon letters and الحروف الشمسیہ are known as the sun letters. الحروف القمریہ کو ہم مون لیٹرز کہتے ہیں اور الحروف الشمسیہ کو ہم کہتے ہیں سن لیٹرز. آدھے جو الفابیٹس ہیں عربک میں وہ مون لیٹرز ہیں اور آدھے جو الفابیٹس ہیں وہ سن لیٹرز ہیں. اچھا, حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کا یہ رول ہے کہ جب آپ الف لام لگاتی ہیں کسی ناؤن کے ساتھ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ الف لام لگانے کے بعد جو ناؤن تھا وہ ناؤن سن لیٹر سے شروع ہوتا ہے یا مون لیٹر سے شروع ہوتا ہے. اگر وہ مون لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو جو لام ہے الف لام کا اس کو پروناؤنس کرنا ہے, لیکن اگر وہ الف لام لگانے کے بعد جو ناؤن آتا ہے
وہ ناؤن ایسے لیٹر سے شروع ہوتا ہے جو سن لیٹر میں سے ہے، تو اب اس لام کو پروناؤنس نہیں کرنا ہے. When you are using alif lam, when you are prefixing alif lam to any noun, so if the noun has the first letter as a moon letter, in that case lam will be pronounced. But if the letter which starts, that is a sun letter, if that particular noun starts with a sun letter, in that case the lam will not be pronounced, the lam will be silent, and the letter, that particular letter, that sun letter will be given a shadda, that will be doubled. ایک بار پھر میں رول کو دہراتا ہوں. اس رول کو عربی زبان میں جو الفابیٹس ہیں وہ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، ایک مون لیٹرز اور ایک سن لیٹرز. مون لیٹرز اور سن لیٹر کو جاننے کا طریقہ یہی ہے، یہاں پر لسٹ میں سب بتا دیے گئے ہیں. رائٹ والے مون لیٹرز ہیں اور لیفٹ والے سن لیٹرز ہیں. اگر کسی ناؤن پر جب آپ الف لام لگا رہی ہیں تو الف لام لگانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ جو ناؤن ہے وہ مون لیٹر سے اگر شروع ہوتا ہے پھر تو سب کچھ نارمل رہے گا، لام کو پروناؤنس کرنا ہے آپ کو، الف لام کی جو لام ہے. اور اگر الف لام کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ شروع ہوتا ہے کسی سن لیٹر سے، تو اس لام کو ہمیں ریمو کر دینا ہوگا، یعنی پروننسیشن میں، ناٹ ان ریٹن. تو اس لام کو ہمیں پروناؤنس نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیں سائلنٹ رکھنا ہے. لیکن جو سن لیٹر جس سے وہ ناؤن شروع ہو رہا ہے اس کو ہمیں ڈبل کر دینا ہوگا. دیکھیے اب ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. الابو، یہ دیکھیے جو رائٹ کی جو لسٹ ہے پوری کی پوری حروف قمریہ کی ہے، تو الف بھی حروف قمریہ میں ہے. الابو میں جو ابو ہے، اب کے معنی ہوتے ہیں فادر، والد، باپ، تو یہ شروع ہو رہا ہے ابو الف سے، اور آ جو ہے یہ مون لیٹر میں سے ہے. تو الابو آپ کو کہنا ہے، یعنی لام کو آپ کو پروناؤنس کرنا ہے. لیکن آگے دیکھیے التاجرو ہے، تاجرن میں جو تا ہے یہ تا سن لیٹر میں سے ہے. دیکھیے لیفٹ والے سارے سن لیٹرز ہیں. تو اب التاجرو میں فرق کیا ہوا کہ آپ نے جب التاجرو کہا تو لام کو سائلنٹ کر دیا، اور تاجرو کی جو تا تھی اس کو آپ نے ڈبل کر دیا. اور یہی کام آپ کو کرنا ہے. الف لام لگانے کے بعد اگر کوئی بھی ناؤن مون لیٹر سے شروع ہوتا ہے پھر تو لام کو پروناؤنس کرنا ہے. لیکن اگر الف لام لگانے کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ سن لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو الف لام کی جو لام ہے اس کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد آنے والا جو لیٹر ہے اس کو مشدد کر دیا جائے گا، اس پہ تشدید رکھی جائے گی. ختم. یہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. اور کون مون لیٹر ہے کون سن لیٹر ہے اس کو جاننے کے لیے لسٹ آپ کے سامنے دے دی گئی ہے، اس پہ ایک نظر ڈال لیں آپ. اور سب کے ساتھ سب کی مثالیں دے دی گئی ہیں. تو رائٹ والے میں ہر جگہ لام کو پروناؤنس کرنا ہے کیونکہ the noun starts with a moon letter, but all the nouns in the left column they start with a sun letter and therefore lam will not be pronounced in them. That is very easy, very simple. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میں سب سے پہلے مون لیٹرز والی لسٹ پڑھوں گا، ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جاؤں گا، پروننسیشن کرتے ہوئے بھی جاؤں گا. You have to focus on the translation and meaning and the pronunciation. Number 1, al-abu, the father, walid. Al-babu, the door, darwaza. Al-jannatu, the paradise, jannat. Al-himaru, the donkey, gadha. Al-khubzu, the bread, roti. Al-ainu, the eye, aankh. Al-ghada'u, the lunch, دوپہر کا کھانا. Al-famu, the mouth, muh. Al-qamaru, the moon, چاند. الکلبو the dog, کتا. الماء the water, پانی. الولد the boy, لڑکا. الہواء the air, ہوا. الیدو the hand. تو یہ سارے کے سارے جو اگزامپلس ہیں، ساری کی ساری 14 جو لیٹرز ہیں، یہ 14 لیٹرز یہ رائٹ میں جو دیے گئے ہیں یہ مون لیٹرز ہیں. اور یہ جو سارے ناؤنس اگزامپلس میں دیے گئے ہیں یہ کیسے ناؤنس دیے گئے ہیں؟ یہ ایسے ہیں جو مون لیٹر سے شروع ہوتے ہیں، اسی لیے ہر جگہ اس میں لام کو آپ کو پروناؤنس کرنا ہوا. اب لیفٹ میں آئیے. لیفٹ والی اگزامپل میں چونکہ سارے ناؤنس یہ سب کے سب شروع ہوتے ہیں سن لیٹر سے، اور سن لیٹر کی لسٹ دی ہوئی ہے 14 ہیں. 14 مون لیٹر ہیں، 14 سن لیٹر ہیں.
تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو, لام کو پروناؤنس نہیں کرنا ہے, اور لام کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہے اس کو مشدد کر دینا ہے, اس میں تشدید رہے گی. التاجرو, یہ التاجرو نہیں پڑھنا ہے آپ کو, التاجرو پڑھنا ہے. لام کو آپ نے سائلنٹ کر دیا, اور تا جو تھی تاجر کی اس کو آپ نے ڈبل کر دیا. التاجرو دا بزنس مین, الثوب دا کلوتھ کپڑا, الدیکو دا روسٹر مرغا, الذهب دا گولڈ سونا, الرجل دا مین آدمی, الزہرۃ دا فلاور پھول, السمک دا فش مچھلی, الشمس دا سن سورج, الصدر چیسٹ سینہ, الضیف دا گیسٹ مہمان, الطالب دا اسٹوڈنٹ طالب علم, الزہر دا بیگ پیٹ, اللحم میٹ گوشت, النجم دا اسٹار ستارہ. تو یہ آپ نے سب میں دیکھا ہوگا, یہ سارے کے سارے جو 14 لیٹرز ہیں یہ سب سن لیٹرز کی کیٹیگری میں سے ہیں, اور اسی لیے الف لام جو لگا تھا ان پہ لام کو پروناؤنس نہیں کیا گیا, اور لام کے بعد آنے والا جو لیٹر تھا اس کو مشدد کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے جو آپ کے سامنے ہے یہاں پر ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز دیکھیں, اقرأ الکلمات الآتیہ, read the following words واكتبها and write them مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية, taking into consideration or applying the rules of pronouncing the sun letters and the moon letters. یعنی sun letters اور moon letters کے بارے میں جو رول آپ کو بتایا گیا اس کو اپلائی کرتے ہوئے نیچے کے جو ورڈز ہیں, انڈیویجول ورڈز ہیں, ان کو آپ کو پڑھنا ہے. اگر مون لیٹر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ناؤن تو الف لام کا جو لام ہے اس کو پڑھا جائے گا, اور اگر سن لیٹر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو یعنی لام کو پڑھا نہیں جائے گا, اور جو پہلا لیٹر ہے اس کو مشدد کر دیا جائے گا. دیٹ از اٹ. البیت دا ہاؤس گھر, الدیکو دا روسٹر مرغ, المدرس دا ٹیچر استاذ, الباب دا ڈور دروازہ, الطالب دا اسٹوڈنٹ طالب علم, السکر دا شوگر یعنی شکر, الدفتر دا نوٹ بک, الاخو دا بردر, الرسول دا میسنجر دا پروفٹ. قاصد, رسول کے معنی ہوتے ہیں کوئی آدمی کسی کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجے. ریپریزنٹیٹیو, ایک بادشاہ اپنا کوئی ریپریزنٹیٹیو بھیجتا ہے, امبیسڈر بھیجتا ہے, کوئی میسنجر بھیجتا ہے. تو یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں, انبیاء ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم رسول کہتے ہیں, بیکاز دے ایکٹ ایز ریپریزنٹیٹیوز بٹوین گاڈ اینڈ دا ہیومینٹی. تو اسی لیے ہم ان کو رسول کہتے ہیں. دے آر برنگنگ دا انفارمیشن فرام گاڈ ٹو دا ہیومن بینگس. دے ایکٹ ایز ریپریزنٹیٹیوز. اوکے. الوجہ دا فیس چہرہ, الصدیق دا فرینڈ دوست, القرآن قرآن, الصلاة دا پریئر, الصلاة نہیں الصلاة, الکعبۃ کعبہ, الکعبۃ دیکھیے آپ نے لام پڑھا کیونکہ کاف جو ہے یہ قمریہ میں سے ہے. پیچھے سے سب غور کرتے ہوئے آپ اچھی طریقے سے رول کو اپلائی کرتے ہوئے آئیں. الرأس دا ہیڈ, الاصبع دا فنگر. الرأس دا ہیڈ میں آپ نے دیکھا کہ را جو ہے یہ سن لیٹر ہے تو یہ الرأس ہے, لام کو آپ نے سائلنٹ کیا اور را کو مشدد کیا. لیکن الاصبع, اصبع میں جو الف ہے وہ مون لیٹر میں سے ہے, تو اب آپ نے الف لام جو لگایا اس لام کو پروناؤنس کیا. الصابون, الزفر, ان دونوں میں آپ نے دیکھا کہ صاد کو جو سن لیٹر ہے اور ذو کو جو کہ سن لیٹر ہے ڈبل کر دیا, مشدد کر دیا, اور لام کو سائلنٹ کر دیا دونوں جگہوں پر. الفجر, فجر, صابن, صابن کہتے ہیں سویب کو یعنی صابن, اور الزفر بولتے ہیں ناخن کو, نیل. الفجر کے معنی فجر یعنی ڈان. الظہر کا مطلب نون, نون ٹائم. ظہر کی نماز جو ہوتی ہے اسی لیے اس کو ظہر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نون ٹائم میں پرفارم کی جاتی ہے. اور فجر کو اس لیے فجر کہا جاتا ہے, فجر کی ریئل میننگ جو ہے وہ ڈان ہے, یعنی کہ چونکہ صبح کے وقت سے ہم پڑھتے ہیں ڈان, ڈان صلاح جو ہوتی ہے. العصر, العصر کے معنی ہوتے ہیں عصر پریئر, عصر کی نماز. المغرب, مغرب کی نماز. العشاء, عشاء کی نماز.
یہاں پہ لیسن نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے. یہ جو حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا جو رول بتایا ہے ہم نے, یہ بہت ٹریکی لگتا ہے. ان دی بگننگ when you are introduced to this concept for the first time in your life, it seems to be very tricky, out of control, but it is very easy. یہ لگتا بہت مشکل ہے کنسپچولی, اگر آپ غور کریں تو لگتا ہے بہت ڈیفیکلٹ اور بہت مشکل ہے, لیکن جب آپ 10-20 صفحے عربک کے پروننسیشن کے ساتھ اچھی طریقے سے ریڈنگ کر لیں گی تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیا حروف قمریہ ہے کیا حروف شمسیہ. زبان بالکل عادی ہو جائے گی. The tongue will become habitual to pronounce correctly whether it is sun letter or moon letter. لیکن آپ کو شروع میں تھوڑی بہت توجہ دینی پڑے گی. تو اس کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اور اس رول کو آپ فالو کرتے ہوئے ریڈنگ کریں. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. جلد ہی انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.